آگے جو بات بیان کی گئی ہے ان کا ذکر اللہ فرماتے ہیں وَقَالُوا لَوْلَا نُزِّلَ هَذَا الْقُرْآنُ عَلَى رَجُلٍ مِّنَ الْقَرْيَتَيْنِ عَظِيمٍ، اور کہنے لگے مشرکین مکہ اور کفار عرب کہنے لگے کیوں نہیں یہ قرآن اتارا گیا کسی ایسے شخص پر جو ان دونوں بستیوں میں عظیم ہو، بڑا ہو۔ دونوں بستیوں سے مراد مکہ اور طائف ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جب نبوت ملی تو آپ نے مکے کی جو حالت اور مکہ کے لوگوں کا جو سلوک دیکھا تو آپ اس امید پر تشریف لے گئے طائف کہ وہاں کے لوگ سوجھ بوجھ رکھنے والے ہیں، وہ ہو سکتا ہے اس کو قبول کر لیں۔ لیکن طائف والوں نے کیا معاملہ کیا وہ بھی ہم اور آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ اوباش قسم کے لڑکوں کو لگا دیا اور پتھر مارے گئے، یہاں تک کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لہو لہان ہو گئے۔ تو ان کا یہ سوال تھا کہ اگر آپ اللہ کی طرف سے نبی ہیں تو اتنے آپ دبے کچلے، آپ کے پاس نہ کوئی ریاست ہے نہ کوئی دولت ہے، اگر اللہ کو نبی بنانا ہی تھا تو کوئی مکہ یا طائف کے کسی بڑے سردار کو بناتے جو بہت ہی دولت والے ہوں، ثروت والے ہوں، زمین جائیداد ان کے پاس بے شمار ہو۔ دنیا یہی چیزوں کو تو سامنے رکھتی ہے۔ تو فرمایا وَقَالُوا لَوْلَا نُزِّلَ هَذَا الْقُرْآنُ عَلَى رَجُلٍ مِّنَ الْقَرْيَتَيْنِ عَظِيمٍ، کہنے لگے کہ یہ قرآن اگر اللہ کا کلام ہے اور بحیثیت رسالت آپ آئے ہیں تو ان دونوں بستیوں یعنی مکہ اور طائف کے رہنے والے میں کسی بڑے آدمی پر یہ قرآن کیوں نہیں نازل کیا گیا؟ یہ ان کا اعتراض تھا۔ اَهُمْ يَقْسِمُونَ رَحْمَةَ رَبِّكَ نَحْنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُمْ مَعِيشَتَهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِيَتَّخِذَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا سُخْرِيًّا وَرَحْمَةُ رَبِّكَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے اس جواب کی تردید فرمائی اور فرمایا کیا یہ لوگ آپ کے رب کی رحمت خاصہ کو خود تقسیم کرنا چاہتے ہیں؟ اہم یقسمون رحمت ربک، کیا یہ لوگ آپ کے رب کی رحمت کو خود سے تقسیم کرنا چاہتے ہیں؟ نحن قسمنا بینہم معیشتہم، اور یہ چاہتے ہیں کہ نبوت ہماری رائے کے مطابق لوگوں کو ملنی چاہیے، گویا کہ خود تقسیم کرنے کی ہوس کرنا کہ یہ تقسیم ہمارے حوالے ہو، حالانکہ یہ ہوس نری نادانی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ دنیاوی زندگی میں تو ان کی روزی ہم ہی نے تقسیم کر رکھی ہے، اور اس تقسیم میں ہم نے ایک کو دوسرے پر فوقیت دے رکھی ہے، رفعت اور بلندی دے رکھی ہے۔ اس سے یہ مصلحت حاصل ہے کہ ایک دوسرے سے کام لیتا رہے اور دنیا کا یہ انتظام چلتا رہے۔ اور ظاہر اور یقینی بات ہے کہ آپ کے رب کی رحمت خاصہ بدرجہاں اس دنیاوی مال و متاع اور جاہ و منصب سے بہتر ہے جس کو یہ لوگ سمیٹتے پھرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کا اس جواب دیا کہ یہ چاہتے ہیں کہ جس طریقے سے انہوں نے ملکوں کو بانٹ لیا ہے، زمین کو بانٹ لیا ہے اور اپنی چودراہٹ اختیار کر رہے ہیں، جسے چاہا جو سزا دے دیا، ظلم اور بربریت کا معاملہ کیا، تو دنیا جو ایک معمولی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے
وہ تو ان کے ذمے نہیں رکھا، جس کو چاہا اللہ تعالیٰ نے امیر بنایا، جس کو غریب بنایا، جس کو چاہا کمزور بنایا، جس کو چاہا طاقتور بنایا، جس کو چاہا مرد بنایا، جس کو چاہا عورت بنایا۔ یہ تو اللہ کی تقسیم ہے۔ تو جب اللہ تعالیٰ نے دنیا کی یہ معمولی تقسیم ان کے ذمے نہیں رکھی تو نبوت تو بہت بڑے درجے کی بات ہے، ان کے ذمے کیسے رکھیں گے؟ اگر ان کے ذمے ہوتا تو نہ یہ کسی کو ایک گھونٹ پانی دیتے، نہ سانس لینے کے لیے ہوا میسر کرتے۔ آپ دیکھ لیجئے لاک ڈاؤن اور یہ کورونا کے ذریعے ہم اچھی طریقے سے سمجھ سکتے ہیں کہ انسانوں نے کتنے بڑے بڑے کھیل کھیلے ہیں۔ بعض یہ خبریں بھی آئیں کہ جناب معمولی دوا سے اس بیماری کا علاج ہو سکتا تھا، لیکن ایک دن میں 1.5-2 لاکھ روپے بل بنائے گئے۔ اور اللہ کی پناہ، روس کا ایک واقعہ ہے کہ وہاں کے لوگوں نے کہ بھائی جس کا انتقال ہو گیا اس کا پوسٹ مارٹم بھی نہیں ہوگا، اور کس طریقے سے کہا گیا کہ جو یہ پوسٹ مارٹم کرے گا اس کے اندر جراثیم اور وائرس اس قدر بھیانک ہو جاتے ہیں کہ جو اس چیڑ پھاڑ کرے گا وہی پہلا اس کا لقمہ بن جائے گا۔ ایسی دہشت پھیلی لوگوں میں کہ کہاں اس کو کرتے۔ لیکن بعض لوگ تو الگ ہی راہ چلنے والے ہوتے ہیں، بعض ملکوں نے ایسا کیا اور انہوں نے جو WHO ہے عالمی ادارہ صحت، اس کے خلاف ورزی کرتے انہوں نے کیا، اور جو دیکھا، جو چیزیں دیکھی سامنے آئی کہ بھئی یہ تو جو خون ہے، خون جم جا رہا ہے، اور خون کو پتلا کرنے کی جو دوائیں ہیں وہ معمولی سی ہیں اگر اس کا استعمال کرا لیا جائے۔ اور انہوں نے اپنے ملک کے اندر ایسے 14,000 مریضوں کا علاج کیا اور وہ سب کے سب ٹھیک ہو گئے۔ یہ روس کا واقعہ ہم تک یہ خبر پہنچی تو آپ دیکھیں کہ اور مقصد کیا تھا کہ اس کے تحت جو حالات ہوئے جناب، کس طریقے سے بڑے بڑے لوگ کنگال ہو گئے۔ بہرحال تو اللہ تعالیٰ، میں یہ آیت سمجھانا چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا کے اندر لوگوں کو جو طاقت اور قوت دی ہے اس کا استعمال کر کے ملکوں کو الگ کر لیا، زمین جائیداد کو الگ کر لیا، اور اس کے وہ بن گئے طاقت کی بنیاد پر، اور دوسرے کو اسے روک دیا۔ اگر اللہ تعالیٰ دنیا کی تمام چیزیں، یہ ہوا، پانی، یہ سب چیزوں پر بھی ان کو قدرت دے دیں تو دیکھیے دوسرے کو ایک سانس نہ لینے دیں، ایک گھونٹ پانی کا نہ دیں۔ اور ان دنیا کی تمام چیزوں سے کہیں زیادہ افضل ہے نبوت، تو نبوت کی تقسیم ان کی حالت پر کیوں چھوڑیں گے اللہ تعالیٰ؟ اسی کو اللہ نے فرمایا۔ ان کا اعتراض کیا تھا؟ وَقَالُوا لَوْلَا نُزِّلَ هَذَا الْقُرْآنُ عَلَى رَجُلٍ مِّنَ الْقَرْيَتَيْنِ عَظِيمٍ۔ مکہ کے لوگ کہنے لگے کہ اگر اللہ کو یہ قرآن نازل کرنا ہی تھا تو ان دو بستیوں میں، کیونکہ یہی دو بستی زیادہ صاحب ثروت، صاحب دولت، صاحب کردار تھے، تو مکہ اور طائف کے لوگوں کو ہی کیوں نہیں بنایا؟ ان کو بناتے ان میں سے کسی کو نبوت کے لیے منتخب کر لیتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تو معاشرے میں کوئی حیثیت نہیں ہے مال و دولت کے اعتبار سے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ دیکھیے کہ جب آپ کی ولادت ہوتی ہے تو دودھ پلانے والیاں آپ کو نہیں لیتی ہیں کہ یہ تو یتیم بچہ ہے، ان کی پرورش پر، ان کے دودھ پلانے پر ہمیں معاوضہ کیا ملے گا؟ لیکن وہ واقعہ بھی دیکھیے آپ۔ اور پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے آگے جواب دیا، اہم یقسمون رحمت ربک، کیا یہ لوگ آپ کے رب کی رحمت کو تقسیم کرنا چاہتے ہیں؟ نحن قسمنا بینہم معیشتہم، ہم نے ان کے درمیان ان کی دنیاوی زندگی کو اور معیشت کو ہم نے تقسیم کر رکھا ہے۔ ورفعنا بعضهم
فوق بعض درجات لیتخذ بعضهم بعضا سخریا، اور ہم نے ایک کے اوپر دوسرے کو فوقیت دے دیا، درجے متعین کر دیے تاکہ وہ ایک دوسرے کے ساتھ خدمتگاری کا کام کرتے رہیں۔ اگر سبھی مالدار ہو جاتے تو خدمت کرنے والا کون ہوتا؟ سبھی خدمت کرنے والے ہو جاتے تو مالدار کون ہوتا؟ کس کی خدمت کی جاتی؟ تو یہ نظام ہے، اللہ نے اس کو قائم رکھا ہے، کسی کو مالدار بنایا، کسی کو جو ہے غریب بنایا، کسی کو طاقتور بنایا، کسی کو جو ہے کمزور بنایا۔ یہ تو آزمائش کے لیے یہ دنیا ہے، یہ دنیا آزمائش کی جگہ ہے۔ اور آپ کے رب کی رحمت خیر مما یجمعون، جو چیز یہ دنیا کی سمیٹ رہے ہیں اس سے کہیں زیادہ بہتر ہے، یعنی نبوت۔ وَلَوْلَا أَن يَكُونَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً لَجَعَلْنَا لِمَن يَكْفُرُ بِالرَّحْمَنِ لِبُيُوتِهِمْ سُقُفًا مِّن فِضَّةٍ وَمَعَارِجَ عَلَيْهَا يَظْهَرُونَ۔ ایک دوسرا جواب اللہ تعالیٰ پھر دیتے ہیں کہ یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اگر قرآن کو نازل کرنا نہیں تھا تو کسی سرداران قریش یا طائف کے سردار کو دے دیتے، آپ کو کیوں دیا؟ آپ کو نبی کیوں بنایا؟ تو ایک تو یہ جواب۔ دوسرا جواب اللہ نے فرمایا اگر یہ بات نہ ہوتی کہ تمام لوگ ہو جائیں ایک دین پر، وَلَوْلَا أَن يَكُونَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً لَجَعَلْنَا لِمَن يَكْفُرُ بِالرَّحْمَنِ، تو ہم دے دیتے ان لوگوں کو جو منکر ہیں رحمان کے، ان کے گھروں کے واسطے چھت چاندی کے اور سیڑھیاں وہ بھی چاندی کے جس پر یہ چڑھتے ہیں، وَلِبُيُوتِهِمْ، اور ان کے گھروں کے ابواباً دروازے وہ بھی چاندی کے، وَسُرُرًا عَلَيْهَا يَتَّكِئُونَ، اور ان کے بستر اور تخت جس پر یہ آرام کرتے ہیں یہ سب کے سب ہم چاندی کے بنا دیتے ہیں۔